رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ سب کو ماہ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک۔ ماشاء اللہ الکریم۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں، اپنی بہاریں، اپنی جو ہے بہاروں کو لٹا رہا ہے۔ الحمدللہ اس کی ساعتوں میں ہم لوگ موجود ہیں، اس کی بہاروں سے فیض یاب ہم ہو رہے ہیں۔ آئیے ابتداءً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ بچوں کا رمضان، جی ہاں، یہ بچوں کا رمضان ہے۔ اس سلسلے کے اندر بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہونے والے ہیں، بڑے دلچسپ سوال ہونے والے ہیں جس کے بچوں کو جوابات بھی دینے ہیں۔ آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، آپ بھی ہمارے پروگرام میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے، جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہے ہیں اس پر آپ کو یا تو وائس کرنی ہے یا آپ کو ویڈیو بھیجنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم وقت مناسب پر آپ کی ویڈیو کو، آپ کی آڈیو کو ہم اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارا جو سلسلہ ہے جس کا نام ہے بچوں کا رمضان، اس کے اندر جو پہلا سیگمنٹ ہوگا اس کا نام ہے ہیلتھ از ویلتھ۔ جی ناظرین، ہیلتھ از ویلتھ، ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے، اور ہیلتھ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ ماہ رمضان المبارک میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری صحت درست نہیں رہتی، اچھی نہیں رہتی۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہم سنیں گے کہ ہم کو اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ تو دوسرا سیگمنٹ جو ہمارا ہوگا اس کا نام ہے پلیسز۔ انشاءاللہ الکریم اس میں کوئی ایک یونیک پلیسز کے حوالے سے، ایک پلیس کے حوالے سے انفارمیشن دی جائے گی جس کو آپ سنیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور معلوم چلے گا کہ اس دنیا کے اندر ایسی ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں اور جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اور تیسرا جو سیگمنٹ ہوگا ہمارا اس کا نام ہے گفٹ کاؤنٹر۔ انشاءاللہ الکریم جیسا کہ آپ کو گفٹ کچھ نظر آ رہے ہیں، یہ گفٹ کاؤنٹر ہے۔ کچھ بچوں کو اس کے سوال کے جواب دینے ہیں اور گفٹ کیا کر لینا ہے؟ حاصل کر لینا ہے۔ اور اس سے اگلا جو سیگمنٹ ہوگا ہمارا اس کا نام ہے ہمارے قاری صاحب۔ کیا نام ہے؟ ہمارے قاری صاحب۔ اچھا، ہمارے قاری صاحب کون ہیں جی؟ ماشاءاللہ الکریم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں مولانا علی شیر مدنی صاحب۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں۔ اس پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے ہمارے قاری صاحب، اس کے اندر ہمیں آپ کیا سکھائیں گے؟ کچھ سکھائیں گے؟ ہاں، انشاءاللہ مختلف صورتیں سکھائی جائیں گی اور کچھ مخصوص جو دعائیں ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی سکھائی جائیں گی۔ کیا بات ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، رمضان المبارک میں اس طرح علم دین سیکھنے کا رجحان مزید بڑھ جاتا ہے، عبادت کرنے کا رجحان مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہم انشاءاللہ الکریم کچھ صورتیں اور ان کی دعائیں یاد کریں گے، اور اس میں جو غلطی ہوتی ہے اس کی نشاندہی قاری صاحب ہمیں کریں گے تو ہم اس سے بچنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ابتداءً ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں چھوٹا سا آمد رمضان سے ریلیٹڈ، اور پھر انشاءاللہ الکریم اپنے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ شروع کرو، مجھے نہیں آتا۔ اچھا چلیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو تین شعر پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو دل جگمگا جاتے ہیں، دل جگمگا اٹھتے ہیں اور ہر طرف بہار ہی بہار آ جاتی ہے۔ جہاں دیکھیں تو افطاری کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، جہاں دیکھیں تو نمازوں کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جہاں دیکھیں سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لوگ اسلامک لباس میں زیادہ تر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ یوں کہہ لیں ایف جی این چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں کہ ماحول بالکل جو ہے نا نور علی نور ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ کیسا ہو جاتا ہے؟ نور علی ہاں، نور علی نور ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اس کی فضاؤں میں ایک الگ مہک ہوتی ہے، الگ فضا چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ماہ غفران، ماہ رمضان کی ساعتوں سے برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ہیلتھ از ویلتھ، ویلتھ۔ کیا نام ہے؟ ہیلتھ از ہیلتھ ویلتھ۔ از ویلتھ۔ اس میں کیا ہوگا پیارے بچوں؟ ہیلتھ کا کس طرح ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ کون سی غذا ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے اور وہ کون سی غذا ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ کون سا کام ہے ہمیں کرنا چاہیے، وہ کون سے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کے حوالے سے ہم یہاں پر انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ آج ایک پھل کے حوالے سے ہمیں یہاں پر ذکر کرنا ہے۔ کس کے حوالے سے؟ پھل کے حوالے پھل کے حوالے سے۔ علی بھائی آپ غیس کر سکتے ہیں کون سا پھل ہوگا؟ کیونکہ مجھے پہلا لگ رہا ہمارا ایپیسوڈ ہے تو کون سا ہونا چاہیے، کیا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سیب ہونا چاہیے۔ اچھا، سیب ہونا چاہیے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ علی بھائی نے بتایا سیب ہونا چاہیے۔ واقعی میں آج کا جو ہمارا یعنی پھل ہے جس کا ذکر ہمیں یہاں پر کرنا ہے، جس کے فوائد پیارے بچوں ہمیں بتانے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایپل، سیب، ایپل ہے۔ کیا ہے جی؟ ایپل، ایپل ہے۔ کیا اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ سیب، سیب کہیں گے جی۔ سیب کا یہاں پر ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، سیب اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی پیاری نعمت ہے۔ کیا ہے؟ پیاری نعمت، پیاری نعمت ہے۔ آپ کھاتے ہیں سیب؟ جی، علی بھائی آپ کھاتے ہیں سیب؟ الحمدللہ۔ آپ کھاتے ہیں؟ میں بھی کھاتا ہوں ماشاءاللہ الکریم۔ پیارے بچوں، اس میں بھرپور غذائیت اور مزیدار ذائقے کا تحفہ ہے۔ ذائقہ بھی ایک زبردست ہوتا ہے اس کا، ہے نا، میٹھا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا کھٹا بھی ہوتا ہے نا، کبھی کچا ہو تو کھٹا بھی ہوتا ہے، اس کا بھی لیکن مزہ ایک الگ ہے۔ اور جب بھی ہم سیب کھاتے ہیں تو ہمیں اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہم اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ سیب کھانے کے بہت سارے فوائد ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک سیب کھانا آپ کو ڈاکٹر پاس نہیں جانے دے گا۔ یعنی آپ اگر روزانہ ایک سیب کھاتے ہیں
تو آپ کو کہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ डॉक्टर के पास। ڈاکٹر کے پاس۔ اب ہوتا ہے نا کہ بھئی سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کبھی بخار آ گیا، کبھی کھانسی ہو گئی، کبھی نزلہ ہو گیا، یا کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے، یعنی بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ روزانہ ایک سیب کا کھانا ڈاکٹر سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ डॉक्टर से छुटकारा। جی، دنیا میں رمضان المبارک پیارے بچوں شروع ہو چکا ہے اور کروڑوں مسلمان الحمدللہ روزے رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ روزے دار یعنی وہ روزہ رکھے اور وہ روزے داروں میں کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے۔ بچے اگرچہ روزہ رکھنے سے مستثنا ہیں، بیمار روزے رکھنے سے مستثنا ہیں، یعنی الگ ہیں، لیکن ان کی خواہش کیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں، وہ روزے دار میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھنا چاہیے، کیوں رکھتے ہیں ہم؟ آپ بتائیں گے ماجد بھائی؟ روزہ تو اس لیے رکھتے ہیں نا کہ وہ مسلمانوں پر فرض ہے نا؟ ہر عاقل اور بالغ، عاقل یعنی عقل مند، عقل والا، یعنی مجذوب نہ ہو، پاگل نہ ہو، اس کی عقل ضائع نہ ہو، اس پر اور بالغ پر کیا ہے روزہ رکھنا؟ فرض ہے۔ جی فرض ہے پیارے بچوں۔ لیکن پھر بھی بچے بوڑھے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ ایسے میں کون سی ایسی غذا لی جائے، کون سی ایسے کھانے کھائے جائیں جس کے ذریعے وہ صحت یاب رہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت اچھے انداز سے کر سکیں۔ قدرت نے اگرچہ پھل، سبزی، پھول، پیڑ سب افادیت سے بھرپور چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہیں جو انسانی صحت اور تندرستی کے لیے لازم ہیں پیارے بچوں۔ لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے، جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے سیب ایک ایسا پھل ہے جو مختلف نمکیات اور معدنیات سے بھرپور ہونے کے سبب انسانی صحت کو فوری تندرستی دیتا ہے اور اسے برقرار رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سیب کچھ بچے نہیں کھاتے ہوں گے، ہے نا؟ ان کو تو کیا پسند ہے علی بھائی؟ چاکلیٹ، سموسہ پسند ہے، تو وہ سیب نہیں کھاتے۔ تو اب یہ جو اس کے فوائد میں بتانے جا رہا ہوں پیارے بچوں، وہ فوائد پھر ان کو نہیں ملتے جو فوائد میں نے آپ کو بتانا ہے۔ پیارے بچوں، سیب کے کچھ فوائد ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھلوں میں سیب کو سب سے زیادہ توانائی بخش سمجھا جاتا ہے۔ توانائی یعنی طاقتور، جو طاقت عطا کرتا ہے، انرجی دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، سیب کو سب سے زیادہ توانائی بخش سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک خوش ذائقہ اور غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، کہ ناشتے میں ایک سیب کھائیے، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیے۔ ناشتے میں ایک سیب کھائیے اور کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیے۔ اب ناشتہ کب کر رہے ہیں آپ رمضان میں؟ یہ بھی بات ہے۔ تو سحری کر رہے ہیں ہم لوگ، علی بھائی سحری کر رہے ہیں، تو یہی ناشتہ ایک سمجھ لیا جائے کہ سحری میں سیب کا استعمال کر لیں۔ چلیں بھائی ماشاءاللہ، سیب کے بے شمار فوائد میں سے چند فوائد میں انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، سیب دل و دماغ کو فرحت پہنچاتا ہے اور دل کو طاقت دیتا اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ دل کو کیا کرتا ہے؟ طاقت دیتا ہے اور گھبراہٹ کو کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ سیب خون پیدا کرتا اور چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ چہرے کا رنگ کھل جائے، وہ خوبصورت نظر آئے، یا اس کا چہرہ یعنی رونق لگے، بارونق ہو جائے، یعنی گلو اس کے چہرے پہ آنے لگے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سیب کھائے جی، تو انشاءاللہ الکریم اس کا رنگ بھی اچھا ہو جائے گا اور چہرے پر چمک آنے لگ جائے گی۔ سیب جگر کی اصلاح کرتا، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ نہار منہ یعنی خالی پیٹ سیب دودھ کے ساتھ صحت بخش ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا وزن بڑھ جائے، میں تندرست ہو جاؤں، کوئی پتلا دبلا ہے یا اس کے اندر طاقت نہیں ہے، انرجی کم ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سیب کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، سیب کا جوس پیٹ اور آنتوں کے جراثیم مارتا ہے۔ کس کے جراثیم مارتا ہے؟ پیٹ اور ہاتھوں کے۔ آئیے بول رہے ہیں ماجد بھائی ہاتھوں کے جراثیم کھانے سے، یعنی اس کا جوس پیئیں گے آپ تو ہاتھوں کے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ ہاتھوں کے کیا؟ آنتیں کہاں ہوتی ہیں؟ پیٹ میں ہوتی ہیں؟ نہیں جی، کہاں ہوتی ہیں؟ یہاں ہوتی ہیں جی، اشارہ کر رہے ہیں یہاں ہوتی ہے۔ آپ پتہ ہے کہاں ہوتی ہے؟ نہیں پتا۔ آتے نہیں پتا آپ کو؟ آتے پیٹ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید سیب دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اب یہ دانت مضبوط کرنے کے لیے دیکھیں نسخہ مل گیا
کہ سیب کیا کرتا ہے؟ دانتوں اور مسوڑوں مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے. سیب کا مربع دل و دماغ کو مضبوط کرتا ہے. پیارے بچوں سیب نظر اور حافظہ تیز کرتا ہے. اب چھوٹی چھوٹی عمر میں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے چشمے لگ جاتے ہیں, ہے نا, لیکن کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ زیادہ پڑھتا ہے اس وجہ سے چشمہ لگ گیا. چلے بھائی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ زیادہ پڑھتا ہے اس وجہ سے چشمہ لگ گیا. بعض وقت بچوں یہ بیماری بھی ہوتی ہے, لیکن ایک وجہ جو بنتی ہے نا زیادہ, وہ کیا بنتی ہے کہ اچھی غذا کا استعمال وہ بچے نہیں کرتے, جس کی وجہ سے موبائل یا پڑھائی کا جو لوڈ ان کی آنکھوں پہ پڑتا ہے اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. اب اگر آنکھیں مضبوط کرنی ہے تو کیا کھانا ہے ماجد بھائی بتائیں؟ سیب کھانا ہے. کتنے سیب کھانے؟ ایک سیب کھانا ہے. جی چلیں. سیب پتھری کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتا ہے, پتھری کو بھی دور کرتا ہے. کچا سیب گرم کر کے ورم پر لگانا مفید ہے. اگر کسی کے سوجن آ گئی ہے تو اس پر بھی فائدہ مند ہے. سیب کو جو ہے نا کچا جو ہے نا اس کا سیب کو کچا سیب ہوتا ہے اس کو گرم کر کر لگایا جائے. اچھا, اب سیب کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا اور کم کرتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق سیب ہر کینسر کو روکتا ہے. ہر کینسر کو روکتا ہے. اب بچوں یہ جو بات کی جا رہی ہے کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ایک سیب کی. کتنا بڑا ہوتا ہے سیب ایک؟ اب فائدے کتنے سارے بتا دیے اس میں, بہت سارے فائدے بتا دیے. کینسر کو روکتا ہے, کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے نا, اور فائدے اتنے سارے ہیں. اچھا کبھی آپ نے غور کیا ہے کوئی دوائی آئی ہو آپ کے پاس یا کوئی سیرپ آیا ہو اس پہ سیب چھپا ہوا ہوتا ہے, ایپل ہوتا ہے؟ آئیے ایک بار آئیے. کس چیز کی دوائی تھی؟ کھانسی کی دوائی تھی. میں نے بھی نوٹ کیا ہے, میں نے پیا بھی ہے. کئی بار دوائی پیتے ہیں, سیرپ پیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا تھوڑا سیب والا ہوتا ہے علی بھائی, تو وہ دوائی جو ہوتی ہے نا علی بھائی وہ سیب سے بنی ہوتی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے نا سیب کے اجزاء موجود ہوتے ہیں یا اس کے جو ہے نا وٹامنس وغیرہ اس میں موجود ہوتے ہیں. تو اب غور کریں کہ بیمار ہونے کے بعد صحیح کرنے کے لیے ڈاکٹر سیب دیتے ہیں کئی بار. یعنی ظاہر ہے وہ دیا گیا تو سیب دیا گیا, اس کے کچھ یعنی وٹامنس دیے گئے. تو بیمار ہونے کے بعد کھانا ہے سیب یا اس سے پہلے کھانا ہے, یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے, ہمیں جو ہے نا سیب کھانا چاہیے. اور میں اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی چیز یعنی فوائد جو بتائے جاتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ آپ کو چینل پہ بتائے یا کوئی بھی بتائے آپ کو, تو پیارے بچوں آپ کو صرف سن کر اس پر عمل نہیں کر لینا, بلکہ کیا کرنا ہے, آپ کو اپنے ڈاکٹر سے صلاح لینی ہے, مشورہ کرنا ہے. دیکھیں اب یہ جو فوائد بتائے گئے نا وہ تو میرے لیے ٹھیک ہے, علی بھائی کے لیے بھی ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی ٹھیک ہے, اکثر کے لیے ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے ماجد بھائی آپ کی کیفیت کچھ اور ہو, آپ کا جو جسم ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتا ہو, آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے تو پھر یہ دقت ہو جائے گی. تو اس لیے ہر کام اپنے ڈاکٹر کی صلاح سے کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں آپ کو انفارمیشن کیسی لگی؟ اب سیب کب کھانا ہے آپ نے؟ صبح روزانہ کھانا ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی سیب کو استعمال میں لے کر آئیں. آل اوور بات کا اگر میں مجموعہ آپ کو دینا چاہوں تو یہ عرض کروں گا کہ افطار کے وقت میں آپ سب سے پہلے جب افطار کریں تو کھجور اور پانی سے کریں. پھر اس کے بعد میں نہ کہ مرغ مسلم کی طرف ہاتھ بڑھائیں, نہ تلی ہوئی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں, بلکہ آپ سیب کھائیں, آپ بنانا یعنی کیلا کھائیں, یا اس کے علاوہ اور جو پھل ہیں ان سے آپ آغاز کریں تو انشاءاللہ الکریم آپ کی صحت یہ اچھی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب علی بھائی, جس کا نام ہے گفٹ کاؤنٹر. کیا نام ہے؟ گفٹ کاؤنٹر. اب کاؤنٹر بھی نظر آ رہا ہے علی بھائی, گفٹ بھی نظر آ رہے ہیں. کرنا کیا ہے اس میں؟ جی آگے کچھ پرچیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, شاید یہ کیمرے میں نظر آ رہی ہوں, اگر نہیں آ رہی تو میں نظر کرا دوں, بالکل دکھا دوں. یہ کچھ پرچیاں ہیں اور ان کے پیچھے کچھ سوالات بھی لکھے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر بچوں کے لیے کچھ تحفے بھی رکھیں. اگر یہ اس کا صحیح جواب دے دیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ تحفہ ملے گا. اچھا سوال سے پہلے نا علی بھائی میں ایسا کرتا ہوں, پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کا جواب یعنی ابھی جو پہلا بچہ آئے گا اگر اس نے صحیح جواب دیا تو ان کو تحفے میں عطر دیا جائے گا. صحیح,
ٹھیک ہے. اب وہ پرچی انہیں کوئی سی بھی اٹھانی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا اختیار ہے. جو بھی پرچی سلیکٹ کریں گے اس میں جو تحفہ ملے گا وہ عطر ملے گا. عطر ملے گا. جی ٹھیک ہے. صحیح. آپ دونوں میں سے کون آئیں گے پہلے؟ آپ آئیں گے, آ جائیں. جی جی آپ اردو پڑھ لیتے ہیں؟ پڑھ لیتے ہیں, چلیں. روزہ کس پر فرض ہے؟ ہاں, روزہ کس پر فرض ہے؟ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, آپ نے تو پڑھ لیا, زبردست, ماشاءاللہ. علی بھائی سوال آیا ان کے لیے, اور وہ سوال یہ آیا ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے. سبحان اللہ. اچھا سوال ہے. بچے بھی ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں بھی بات آتی ہوگی کہ ہاں یار روزہ کس پر فرض ہے, کیا سب پر فرض ہے یا کچھ کیٹیگری ایسی ہیں کہ ہاں کہ روزہ فرض ہونے کی وہ شرائط لاگو ہوتے ہوں, قوانین لاگو ہوتے ہوں. جی جواب کس کو دینا ہے؟ آپ ہی کو دینا ہے, تو آپ جواب دے دیں گے. تحفے میں کیا لیں گے؟ عطر لیں گے. چلیں بھائی عطر لیں گے, ماشاءاللہ. جواب دے دیں جی آپ. ہاں, انہوں نے کہا ہے ہر عاقل و بالغ پر روزہ رکھنا فرض ہے. کیا علی بھائی ان کا جواب درست ہے؟ ہاں, ان کا جواب ماشاءاللہ درست ہے, اور بھی اس کی صورتیں آتی ہیں. خیر یہ بھی جواب ان کا صحیح ہے. صحیح ہے جواب, کیا بات ہے, ان کا جواب درست ہے. درست ہے. جی ماجد بھائی آپ تحفہ پیش کریں بھائی کو اپنے. ہر مسلمان کیا ہے ہمارا؟ بھائی. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی تشریف رکھیں. اب کون اٹھائیں گے پرچی؟ آپ ہی اٹھا لیں پھر. جی بیٹھیں. کیا سوال ہے؟ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ ارے آسان آ گیا. اب جواب ان کو وہ تو بتایا نہیں, ان کو تحفہ کون سا دینا ہے؟ سوال کے مطابق ان کو جو ہے تحفہ دیا جائے گا. سوال کے مطابق, کیونکہ سوال بھی ان کا آسان ہے, آسان ہے تو پھر تحفہ جو ہے تھوڑا آسان ہونا چاہیے. آسان ہونا چاہیے. تو کون سا آپ کو آسان لگ رہا ہے؟ آسان تو نہیں کہیں گے اس کو, کیونکہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت ہے, یہ تو خود افضل ترین ہے. انشاءاللہ ان کو یہی تحفہ دیا جائے گا, یعنی مسواک ان کو دی جائے گی. مسواک دی جائے گی. کیا بات ہے, ماجد بھائی کو مسواک پیش کی جائے گی. جی ماجد بھائی آپ کو جواب دینا ہے. رمضان مبارک میں قرآن نازل تھوڑا یار روزہ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ کیفیت ایسی ہے, صحیح سے جواب دیں آپ. تو رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا. رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. ماجد رضا کو کون دیں گے تحفہ؟ آپ دے دیں جی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. بچے ایک دوسرے کو جزاک اللہ خیرہ بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک طریقہ بھی ہے جب کوئی آپ کو کوئی چیز دے تو آپ اس کو دعا میں کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیرہ, یعنی اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین ماشاءاللہ الکریم کو سوالات بچوں سے کیے ہیں جس کے جواب انہوں نے دیے ہیں. آئیے ایک سوال اور کر لیتے ہیں ان سے بچوں سے. ماجد رضا بھائی آپ اٹھائیں کوئی پرچی کو. جی دیکھیں بیٹھیں. اب آپ کو تسبیح ملے گی, ٹھیک ہے, جواب دینے پر. صحیح ہے. رمضان کا روزہ کس رمضان کا روزہ کس چیز کا امتحان ہے؟ یعنی روزہ رکھنا کس چیز کا امتحان ہے؟ جی صبر کا. آپ تھوڑا تیز سے بولیں, آپ تو ایسا لگ رہا ہے کان میں مجھے بتا رہے ہیں. بھائی ایف جی این چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, ان تک بھی بات پہنچائیں آپ. صبر کا امتحان ہے. صبر کا, اور کس چیز کا؟ اور جی کہیں کہیں تک ظاہر ہے ان کا سوال صبر کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. جی جی صبر کا امتحان ہے. جی ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا بھی امتحان ہے, ٹھیک ہے, نافرمانی کا بھی, افطار تک رکنا, اپنے آپ کو روکنا اپنے آپ کو, یہ بھی ہے. پانی سے روکنا, کھانے سے روکنا, یہ بھی صبر ہی ہے. صبر کی صورت میں آئیں گے. کیا بات ہے, آپ کا جواب درست ہے. جی آپ کون دیں گے؟ آپ ہی دیں گے. چلیں ماشاءاللہ الکریم, تحفے تقسیم کریں. علی بھائی ایسا بھی ہے نا کہ تحفے دیں اور محبتیں بڑھائیں, کچھ اس طرح. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, تحفے دیں اور محبت بڑھائیں. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے ماشاءاللہ الکریم. اچھا کہ بھائی ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی سوال ہونے ہیں کچھ؟ سوال ان سے ہونا تو چاہیے میں سے. بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ بچے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں اگر یہ جواب دیتے ہیں تو سوال ان سے بالکل ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. سوال کر لیں, انشاءاللہ جواب آ جائیں گے ان کے.
اچھا اگر جواب ان کے آج آ جاتے ہیں، آج شامل نہیں کرتے ہیں، تو جو کل کا سلسلہ لائیو ہوگا انشاءاللہ الکریم اس میں ان کے سوال کے جواب کو شامل کر لیں. چلیں بھائی ان کے لیے پرچی میں اٹھا لوں پھر، کیا کہتے ہیں علی بھائی؟ دو اٹھائیے، دو پرچی اٹھائیے. دو پرچی، دو اٹھائیے، ایک ہی اٹھوا لیں؟ چلیں دو. چلیں جی دیکھتے ہیں جی ان کے لیے کیا ہے. جی لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ سوال ہے ناظرین کرام کے لیے، لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ دوبارہ سوال سن لیجئے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے. اس کا جواب آپ کو دینا ہے اسکرین پر دیے گئے نمبر کے ذریعے. جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے واٹس ایپ پہ جانا ہے، وائس کرنی ہے یا ویڈیو ریکارڈ کر کر ہمیں بھیجنی ہے انشاءاللہ الکریم. آپ کی ویڈیو کو، آپ کی وائس کو، آپ کے جواب کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین اپنے اس سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جو اس سلسلے کی جان ہے. وہ جان کیا ہے؟ ہمارے قاری صاحب، قاری صاحب، ہمارے قاری صاحب. جی قاری صاحب آج کیا ہمیں آپ سکھانے جا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم پیارے پیارے بچوں کو، ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج ہم ان کو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ یاد بھی کروائیں گے، اس کی مشق بھی کروائیں گے. کیا بات ہے، مشق بھی کروائیں گے. اچھا یہ صرف بچوں کے لیے ہیں علی بھائی؟ نہیں، بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر نمازی کے لیے ہے. ہر نمازی کے لیے، یعنی ہر شخص کے لیے، ہر عورت کے لیے، یعنی سب کے لیے جن پر نماز فرض ہے ان کے لیے اس کا سیکھنا فرض ہے. فرض ہے. جی چلیں بھائی فرض کی درستگی یہاں پر کرائی جائے گی انشاءاللہ الکریم. ناظرین آپ کو توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے. جی علی بھائی. سب سے پہلے تو میں ناظرین کو جی قرآن پاک پڑھنا ہاں اور اس کو دوسروں کو پڑھانا، اس کی کیا فضیلت ہے انشاءاللہ میں وہ عرض کرنا چاہوں گا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جی تو آئیے سب سے پہلے تو ہمیں قرآن پاک سیکھنا آنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر ہمارے اس پروگرام میں جو شامل ہیں وہ بچے ہیں، تو بچوں کے لیے قرآن پاک پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جی تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن پاک سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو پڑھانے والے ہی بنیں. اسکرین پہ بھی علی بھائی نظر آیا، آپ تھوڑا سا ہاں ناظرین کو بھی نظر آ جائے، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تو یوں پورا نظر آئے گا. جی تھوڑا سائڈ کر دیں اس کو بھی، صحیح، کیونکہ ظاہر ہے کہ اچھے طریقے سے سیکھنا یہ ایک ضروری ہے، سمجھنا دیکھنا یہ بھی ایک فن ہوتا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم جب بھی قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو تعوذ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. جی اب تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اس کی بھی دہرائی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس کی بھی دہرائی کریں انشاءاللہ. جی تو آئیے صحیح تلفظ کیا ہے تعوذ کا وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ. تو صحیح تلفظ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ناظرین آئیے اب چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف. توجہ کے ساتھ سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اس میں جو را ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں نا. تو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ پوری یعنی پوری یعنی موٹا کر کے پڑھنا نا. ہاں یہ اس کا حسن ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. آئیے ایک بار وہ پڑھ لیتے ہیں. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک میں جو چھوٹا کاف ہے اس کو بعض بچے نا قاف پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟
قاف ہاں جو بڑا کاف موٹا کاف ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ ایاکا نہیں، تلفظ کیا ہے؟ ایاکا. کیا ہے تلفظ؟ إياك ہاں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. اس میں دو غلطیاں عام طور پہ ہوتی ہیں. ایک کیا ہے کہ ہا اور دال، اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ اہدنا الصراط. کیسے کرنا ہے؟ اهدنا الصراط. ہاں اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو بڑا ہا پڑھتے ہیں. کیسے؟ ایسے نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. ہاں اب جیسے سواد ہے اور طا ہے، اس کی بھی ادائیگی ہمیں کیسے کرنی ہے؟ صاف کرنی ہے نا. ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذين أنعمت عليهم. اس میں بھی غلطی ہوتی ہے اور زیادہ تر اسی میں غلطی ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہے؟ جیسے کہ یہ ہے انعمت. کیا ہے پیارے بچوں؟ أنعمت. ہاں یہ حمزہ ہے اور نون کے بعد ہے عین. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ انعمت. کیسے پڑھنا ہے؟ أنعمت. اور غلطی کیا کرتے ہیں؟ حمزے کو بھی عین نکالتے ہیں. انعمت کیا کرتے ہیں؟ أنعمت. اور یہ کیا ہے بچوں؟ غلط ہے. یہ غلط ہے. ناظرین بھی ہمیں سننے ہوں گے حمزے کو کیسے نکالتے ہیں؟ انعمت. یہ غلط ہے. اس میں تو زیادہ محنت لگ رہی ہے. آسان تلفظ کیا ہے اور صحیح تلفظ کیا ہے؟ انعمت علیہم. أنعمت عليهم. ہاں چلیں ایک بار وہ پورا پڑھ لیتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذين أنعمت عليهم. ایک اور غلطی کر رہے ہوتے ہیں بچے، جیسے یہ کیا ہے؟ ذال ہے. کیا ہے پیارے بچوں؟ زال. اب جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ الذین. کیسے پڑھتے ہیں؟ الذي. جیم نکال رہے ہوتے ہیں یا زا نکال رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. اور صحیح تلفظ کیا ہے؟ الذین. کیا ہے؟ الذين. ہاں ناظرین توجہ سے سننا ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ صراط الذین صراط الذين انعمت علیہم. أنعمت عليهم. چلیے آگے چلتے ہیں. غیر المغضوب. غير المغضوب. اس میں جلدی نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ جلدی. ہاں اس میں بہت زیادہ جلدی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے الفاظ جو ہے غلط ہو جاتے ہیں، بلکہ الفاظ چبا لیے جاتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ غیر المغضوب نہیں. اس میں کیا کیا ہے پیارے بچوں؟ ضاد کے بعد واو ہے. یہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے نا. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ غیر المغضوب غير المغضوب علیہم. عليهم. غیر المغضوب علیہم غير المغضوب عليهم. ولا الضالین. ولا الضالين. آمین. آمين. تو یہ صحیح تلفظ ہے سورۃ الفاتحہ کا. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے اس کو توجہ سے بھی سنا ہوگا، اور خاص طور پہ جو ہمارے درمیان بچے تشریف فرما ہیں. تو بچوں آپ کو کیسا لگا؟ آج سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، وقت بھی چونکہ مختصر ہے اور کم وقت ہے اور ہمارے سلسلے کا بھی وقت مکمل ہو گیا ہے. الحمدللہ آج جو بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے سیکھی ہیں، اللہ کریم ان کو ہمیں یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ پھر لائیو ہوگا. اس میں بہت پیاری پیاری باتیں بتائی جائیں گی، بہت سارے بچے بھی ہوں گے اور بہت پیارے پیارے سیگمنٹس شامل کیے جائیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں. اللہ کریم آپ کا روزہ رکھنا، ہمارا روزہ رکھنا قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان